بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ عبادت تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ رستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والے سے ملنے کی خواہش ہو۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسے آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اپنے بہن بھائی بھی اپنے نہیں ہوتے، یہ میں نے اپنے والدین کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر سمجھا ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے بہتر تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے کی بجائے خود پہ بیت جانے پر سمجھ آتی ہیں۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے الفاظ کو سنو، اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ جلال الدین رومی۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر اس سے بحث نہ کی جائے، اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رکھیں، سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں لیکن تانا دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کو پابند کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان سے محبت ہی اتنی خلوص سے کرنی چاہیے کہ وہ خود بخود آپ کی پابند ہو جائے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ بدل جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔ اے موت تو تبھی آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے میرا یقین کرو۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسو کی وجہ بھی نہ بنوں۔ بہت خوبصورت بات۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔
نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا، اس کو دنیا کے سارے لوگوں کی محبت مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا ہے کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔